دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق ہے، بنیادی طور پر وہ اللہ کی ذات خیر یعنی نیکی ہے، اور اللہ کی ذات سے صادر ہونے والی ہر چیز جو ہے وہ اچھائی اور خیر ہے۔ اس لحاظ سے یہ پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ کی برکات ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، جو تمام خالقوں سے بہترین خالق ہے، اس کی تخلیق کے اندر حکمت ہے اور برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہمارے لیے آیات اور نشانیوں سے بھرپور ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے آیات ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو اپنی ایک پر حکمت تخلیق قرار دیتا ہے، اور آفاق اور انفس میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں یعنی کائنات میں، اور انفس میں یعنی خود ان کی اپنی جانوں میں، یہاں تک کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہی حقیقت ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت سے تخلیق میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے لیے فرماتا ہے کہ اس نے اپنے روح کے حصے سے نفخت فیہ من روحی، اس میں ہم نے اپنی روح ڈالی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، یہ اللہ کی محبت ہے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ تو یہ پوری تخلیق اللہ کی محبت سے، گنان شریف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیت سے، اپنی محبت سے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اس لحاظ سے اس کائنات کے جتنے بھی پہلو ہیں، خواہ ہم جو زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں وہ، یا ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں، دنیا ہے یا آخرت ہے، دونوں زندگیوں سے قرآن شریف ہمیں جو بہترین ہے وہ حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن شریف کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے جو خود اللہ تعالیٰ مینشن کرتا ہے قرآن میں، کہ وہ لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، دنیا میں جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر، آخرت میں جو بہترین ہے وہ بھی ہمیں عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائے رکھنا۔ تو دنیا کی بہترین کی دعا مانگنا اور آخرت کی بہتری کی دعا مانگنا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان دعاؤں میں ان کو شامل کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
آخرت کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو فراموش نہ کر۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیرے واسطے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، مگر دنیا میں بھی جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی فراموش نہ کر۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ بعض اوقات لوگ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ اسلام ہر اچھی چیز کو اور دنیا میں آپ کو اچھی لگنے والی ہر پسندیدہ چیز کو اسلام گویا حرام کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انہیں حرام کرتا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دو کہ وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اس سے کس نے حرام کیا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کس نے تمہارے لیے حرام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور ہم نے اپنی نعمتوں میں سے ظاہری نعمتیں بھی تمہیں دی ہے اور باطنی نعمتیں بھی تم نے دی ہے، تو باطنی نعمتوں سے بھی فیض حاصل کرو اور ظاہر سے بھی فیض حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ امرت لصلاح دنیاکم ونجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ اپنے ارشاد مبارک میں بار بار یہی فرماتے ہیں کہ امامت کا جو مشن ہے اس کا تعلق تمہارے دنیاوی اور روحانی دونوں زندگیوں کے ساتھ ہے۔ مولانا نے فرمایا اسلام میں دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ امام زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی دنیاوی اور روحانی دونوں زندگیوں کے لیے کام کرے۔ اور آپ دیکھیں اسماعیلی ائمہ نے ہمیشہ ہماری زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کے متعلق ہمیں ہدایات دی ہیں اور فرمان فرمایا ہے۔ مولا کے پچھلے جامع کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، ہمارا یہ وجود ہمارا ایک جسم ہے، ہماری ایک روح ہے، ہمارا ایک انٹلیکٹ ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں، جب آپ ایک بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ کمپلیٹ پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی جسمانی، آپ کا فزیکل، آپ کے اسپریچول اور آپ کے انٹلیکچول تینوں ڈیولپمنٹ ایک ساتھ ہوتی رہنی چاہیے۔ اور مولا نے فرمایا کہ strengthen your body with exercise, enrich your mind with vast study and uplift your soul with prayers and virtues۔ دیکھا تینوں پہلوؤں کو امام نے ساتھ میں لیا کہ ایک بھرپور زندگی گزارنی ہے۔ ایک چھوٹا سا میسج مگر کتنے پر حکمت فرمان اس میں کہ آپ strengthen your body with exercise، ورزش کے ذریعے سے، یعنی اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے اپنے باڈی کو مضبوط کرو۔ enrich your mind with vast study، وسیع مطالعے کے ذریعے سے اپنے ذہن کو آپ enrich کریں، طاقتور بنائیں۔ and uplift your soul with prayers and virtues، عبادت اور نیک اعمال پرہیزگاری کے ذریعے سے آپ اپنی روح کو آگے لے جائیں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں with prayers for the soul, exercise for the body and goodwill and cooperation in mind you will always succeed۔ آپ کی تینوں شخصیتوں کے بارے میں، جس شخصیت کے تینوں پہلوؤں کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں۔ with prayers for the soul، اپنی روح کے لیے عبادت، exercise for the body، جسم کے لیے ورزش، and with goodwill and cooperation in mind،
خیر سگالی کے جذبات، اچھے خیالات دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے لیے تعاون کا جذبہ اور دوسروں کے لیے تعاون کرنا، اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا، اس سے آپ ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ مولا کے پچھلے جامع کا ایک ارشاد جو بہت ہی اس لحاظ سے اہم ہے، نیروبی کا مولا کا یہ فرمان، کس طرح اس وقت مولا جسم اور روح، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک ساتھ رکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ Remember that according to our Ismaili faith, the body is the temple of God. یاد رکھو اسماعیلی تعلیمات کے مطابق تمہارا جسم جو ہے وہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، ٹیمپل آف گاڈ ہے، یہ ایک عبادت گاہ ہے۔ For it carries the soul that receives divine light. کیونکہ اس میں وہ روح ہے جو الہی تنویر، جو الہی روشنی اپنے اندر حاصل کرتی ہے۔ So great care of the body, its health and cleanliness are to guide you in later life. اپنے جسم کا خیال رکھنا، صفائی کا اور ہیلتھ کا خیال رکھنا آپ کی زندگی میں آگے چل کر آپ کے لیے کام آئے گا، آپ کی رہنمائی کرے گی۔ Take care of your inside and outside cleanliness. اپنے جسم کی اندرونی اور بیرونی صفائی کا خیال رکھیں۔ Mouth, eyes, ears, and on first sign of infection, go to the dispensary. آپ کو انفیکشن کی پہلی علامت نظر آئے تو ڈسپینسری میں جائیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو ابھی ہماری جماعت کے اندر ابتدائی طبی عمل کا کام شروع ہوا تھا، اس لیے مولا فرماتے ہیں انفیکشن نظر آئے تو ڈسپینسری میں جانا۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہترین ہاسپٹلس ہیں، بہترین یونیورسٹیز ہیں، اور آج مولا انفیکشن کا انتظار کرنے کو نہیں فرماتے ہیں، آج فرماتے ہیں ریگولر چیک اپ کروائیے، بیماری نظر آئے اس سے پہلے چیک اپ کروائیے۔ اب دیکھیے مولا خیال ہمیشہ سے کرتے رہیں۔ لیٹر ان لائف اسپورٹس ول بیکم ڈیفیکلٹ فار یو. زندگی کے جو آپ کا لیٹر اسٹیج ہے، بڑی عمر میں آپ کے لیے ورزش یا اسپورٹس مشکل ہو جائے گا، بٹ یو کین ڈو مچ بائی گوئنگ اباؤٹ یور بزنس، شاپنگ ایٹسٹرا آن فٹ. مگر آپ اپنے کاروبار میں اور آپ اپنے شاپنگ کے لیے پیدل جا کر کافی کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے پیدل چل کر. اینڈ کیرنگ یور سیلف اسٹریٹ، اور اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. مولا اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ جھک کے نہ چلو، اپنی باڈی کو جھکا کے نہ رکھو، اس سے تمہارے جو باڈی کے میکینزم ہے وہ خراب ہوتے. کیپ یور سیلف اسٹریٹ، آپ بیٹھیں یا چلیں اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. دا ٹائمس آف پریئر شوڈ ناٹ بی فارگیٹن، دعا کا وقت، عبادت کا وقت نہیں بھولنا. اف یو کین گو ٹو دا جماعت خانہ، اگر جماعت خانے جا سکتے ہیں جائیے. اف ناٹ say your تسبیح wherever you are. اگر آپ نہیں پہنچ سکے ہیں تو جہاں بھی ہے اپنی تسبیح پڑھیے. So keep clean soul in a clean body. صاف جسم کے اندر صاف روح رکھیے. تو آپ دیکھیے ہمیشہ سے امام زمان کی طرف سے ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی رہی ہیں کہ ہم اپنی باڈی، مائنڈ اینڈ سول تینوں کی فکر کریں. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ امام زمان ہماری زندگی کے ان تینوں پہلوؤں کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک جملہ یا ایک نام سے ان کو یاد کرتے ہیں جن پہ آج امام زمان بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ ہے کوالٹی آف لائف. امام زمان فرماتے ہیں کہ ہمیں جماعت کی مٹیریل کوالٹی آف لائف، ہمیں جماعت کی کوالٹی آف لائف کی بہت فکر ہے. کوالٹی آف لائف سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی آف لائف میں ہماری زندگی کا ہر شعبہ آتا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں، کس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری رہائش کا معیار کیا ہے، جس گھر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، ہمارے پاس صحت کی سہولتیں کیا ہیں اور صحت کا معیار کیا ہے، ہماری ہیلتھ کیسی ہے، فیسلٹیز کتنی ہے، تعلیم کا ہمارا معیار کیا ہے اور تعلیم کی سہولتیں ہمارے پاس کتنی ہے، معاش کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی سہولتیں ہمارے پاس کتنی ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی.
ہماری جماعت کتنی محفوظ ہے، ان کے سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے، ان کی سیفٹی، قدرتی آفات سے سیفٹی یا انسان کی پیدا کردہ آفات سے سیفٹی، یہ کوالٹی آف لائف میں آتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو آگے لانے کی گنجائش کتنی ہے، بس میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے۔ ہر انسان میں جو پوٹینشیلٹی ہے، اس پوٹینشیلٹی کو بھرپور طور پر ایکچوئل فارم میں لانے کے لیے آپ کا ماحول کیا گنجائش فراہم کرتا ہے آپ کو، وہ کوالٹی آف لائف ہے۔ مذہب پر عمل کرنے کی فیسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے اور آزادی کتنی ہے۔ آیا ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کی بات کر سکتے ہیں یا اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ معاشرے میں ہمارا مقام کیا ہے، سوسائٹی میں ہمیں کس طرح دیکھا جاتا ہے، ہماری عزت آبرو، ہماری ساکھ سوسائٹی کے اندر، ہماری پوزیشننگ سوسائٹی کے اندر کیا ہے، امام کے اداروں تک ہماری رسائی کتنی ہے اور اداروں کا ہم تک رسائی کتنی ہے۔ امام نے بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن یا تو ہم اداروں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا ادارے ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو یہ ہماری کوالٹی کو اثر انداز کرتے ہیں۔ مستقبل کی طرف دیکھنے میں ہم کتنے زیادہ پر امید ہیں۔ آج حاضر امام محنت کر رہے ہیں دنیا بھر میں، مولا فرماتے ہیں جماعتوں کو ہمیں وہاں رکھنا ہے، یا امام وہاں آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جہاں ہماری جماعت مستقبل کی طرف اعتماد اور امید کے ساتھ دیکھ سکے۔ یہ صرف چند ایریاز ہیں جو کوالٹی آف لائف میں آتے ہیں۔ تو اس کوالٹی آف لائف جس کی امام زمان اتنی فکر کر رہے ہیں اور جس کے لیے مولا اتنی بات کر رہے ہیں، یہ محض ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کون سے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کتنی چیزیں ہیں، بس وہی دیکھ کر مولا خوش ہو جاتے ہیں۔ کوالٹی آف لائف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ گولڈن جوبلی وزٹ کے دوران مولانا حاضر امام نے کمپالا میں کوالٹی آف لائف اور ڈیولپمنٹ کا اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بٹ اٹ از این ایرر ٹو تھنک that development should be equated only with the material quality of life۔ یہ غلطی ہوگی، مولا نے فرمایا کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف مٹیریل کوالٹی آف لائف، میرا مکان کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، میری آمدنی کیسی ہے، بس یہ میری کوالٹی آف لائف ہو گئی۔ مولا نے فرمایا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ ہم صرف کوالٹی آف لائف میں انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ Quality of life is not only material life, it is also the life of the heart۔ یہ خالی مادی زندگی کی بات نہیں کرتے، مولا نے فرمایا ہمارے جو دل کی دنیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، the life of spirit، ہمارے اسپرٹ کی دنیا، the life of the soul، ہماری روح کی دنیا، and the way in which you live your lives every day، اور روزانہ جس طرح آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا معیار کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں صرف آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ظاہر کی بات کرتے ہیں، مگر ظاہر پر بھی زور دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مولا نے اپنے سلور جوبلی کے دوروں کے دوران بارہا مولا نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم امام ہیں، شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے امام ہیں، امامت تو نارملی ایک مذہبی ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو میں کیوں اتنا زیادہ مریدوں کی دنیاوی زندگی میں انوالو ہوتا ہوں؟ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ امام ہیں، پھر آپ یہ بزنس میں اور آپ انشورنس میں اور آپ ان ہاؤسنگ میں کیوں جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اسلام دین اور دنیا کے درمیان بیلنس کی بات کرتا ہے، اور کوئی بھی انسان مولا نے فرمایا بھوکا رہ کر افلاس کی حالت میں، تنگ دستی میں بیلنس قائم نہیں کر سکتا۔ بھوکھا ننگا انسان، تنگ دست انسان جس کے پاس کھانے کا نہ ہو، اس سے آپ بیلنس کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ اس لیے مولا نے فرمایا امام کا جو کام ہے وہ مریدوں کی دنیاوی اور روحانی دونوں زندگیوں کو بہتر بنانا اور آگے لے جانا ہے۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے گولڈن جوبلی کے سال کے دوران، گولڈن جوبلی کے ارشادات میں بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ مولا مریدوں کی، ہماری جماعت کی کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔
مولا کو بہت زیادہ فکر ہے. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا ان تعلیقوں کے ذریعے, فرمان کے ذریعے سے, کہ اتنی شدت کے ساتھ مولا نے کوالٹی آف لائف کا مسئلہ پہلے اٹھایا نہیں ہے, اور مولا نے کوالٹی آف لائف کو اس دفعہ محض ایک تصور کے طور پر یا اپنی ایک خواہش کے طور پر جماعت کے سامنے نہیں پیش کیا ہے, مولا نے اس کا ایکشن پروگرام دیا ہے کہ امام زمان اب اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں, نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو امام زمان نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے جماعتوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. مولا نے فرمایا 1957 سے لے کر ہماری جماعت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 1957 کے حیدرآباد کو بھی جانتے ہیں, آج کے حیدرآباد کو بھی جانتے ہیں, اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امام زمان کی محنتوں سے, امام کی ہدایات سے, امام کے پروگرام سے جماعت کہاں سے کہاں پہنچی ہے. گلوبل لیول پر ہماری جماعت نے بہت ترقی کی ہے, لیکن مولا نے فرمایا ایٹ دا سیم ٹائم we do have very deep differences in quality of life between various جماعت. مختلف جماعتوں کے درمیان مولا نے فرمایا کوالٹی آف لائف میں بہت زیادہ فرق ہے. مولا نے ایک اور جگہ ایکویٹی کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی جماعتوں میں جس طرح ترقی ہوئی ہے تو ساری جماعتوں نے ایک جیسی ترقی نہیں کی ہے. کچھ جماعتیں بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے, جبکہ کچھ جماعت ابھی تک اس لیول پر یا اتنے آگے نہیں نکلی ہے. تو مولا اس فرق کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں, اور مولا چاہتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ہماری جماعت دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتی ہے وہ دنیا میں ایک معزز پوزیشن حاصل کر سکے, اور اس کے لیے امام زمان جماعتوں کو یہ پروگرام دے رہے ہیں. اور اس کے لیے امام نے فرمایا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سب آپس میں مل کر اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی, دیکھنے کی کوشش کریں گے. I am concerned about unevenness in the quality of life in our جماعت worldwide. Unevenness اس میں مساوی نہیں ہے, برابر نہیں ہے. کہیں بہت آگے نکل گئی جماعت, کہیں شاید وہی کی وہی پڑی ہوئی ہے, یا ان کی رفتار جو ہے ترقی کی بہت سست ہے. یہ ان ایوننس جو ہماری کوالٹی آف لائف کی ترقی میں ہے, مولانا نے فرمایا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی بلیو وی آل ہیو اے سیریس ریسپانسبلٹی ٹو موبلائز ریسورسز ہیومن اینڈ مٹیریل ٹو بی ایبل ٹو پٹ ان پلیس نیو انیشیٹو. ہمیں انسانی اور مادی وسائل کو جمع کرنا پڑے گا, ان کو بروئے کار لانا پڑے گا تاکہ ہم ایسے پروگرام شروع کر سکیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ان جماعتوں کی ہیلپ کر سکے, تاکہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنی سوشل سٹینڈنگ اور اپنے اکنامک سٹینڈنگ کے اندر انہیں مضبوط جگہ اور مضبوط پوزیشن دنیا بھر میں حاصل ہو سکے. اس کے لیے مولانا نے فرمایا ہم کیا کر سکتے, ہمیں کیا کرنا ہوگا. دیکھیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ہم امام زمان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں اس کو بس ہم سن کے وہیں چھوڑ دیں. اس کے لیے امام نے کچھ ضروری ایکشنز ہمیں بتائے ہیں. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی اور واحد کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری جماعت میں نوجوان مرد اور خواتین پڑھے لکھے اور آنرری سروس کرنے کے لیے تیار ہو. نوجوان ہونے چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے, اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر سکے, تاکہ ہم اپنی جماعت کے اندر وہ ادارے, وہ اسٹرکچر, وہ کیپیبلٹی تیار کر سکے جو ہم دنیا میں دوسری جگہوں پر تیار کر سکیں. اور اس سلسلے میں امام نے فرمایا کہ ہم چاہیں گے ہماری جماعت کے لیڈرشپ, وہ جماعت کے لیڈرشپ جن کے جہاں پر ہم ادارے تعمیر کر سکے ہیں, وہ ہمارے جماعت کے کمزور جماعت کے لیڈرشپ کو. کمزور جماعت کا جب مولا ذکر کرتے ہیں تو اقتصادی طور پر جو کمزور جماعتیں ہیں, جہاں ادارے مضبوط نہیں ہوئے ہیں, جہاں جماعت کی مالی حالت کمزور ہے, مولا فرماتے ہیں ان کمزور جماعتوں کی لیڈرشپ کو انکریج کریں کہ وہ آگے آئیں, خدمت کرے جماعت میں, تاکہ ہم اپنی جماعت کے اندر
कैपेसिटी, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस कायम कर सके जो हमने दूसरी जगह करने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ कैपेसिटी काफी नहीं, आपके पास कैपेसिटी है, सलाहियत है, तो सलाहियतों को जमातों तक पहुंचाने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको उसका ढांचा चाहिए, आपको इदारे चाहिए। जहां इदारे मजबूत हैं वहां जमातें मजबूत हैं, जहां इदारे कमजोर है वहां जमातें कमजोर है। आज हमारी जमात की कमजोरी और हमारी जमात की ताकत का बराह रास्त दारो मदार इदारों की ताकत और कमजोरी पर है। जहां जहां इदारे मजबूत है वहां जमातें मजबूत है, जहां जहां इदारे कमजोर है वहां जमातें कमजोर है। और याद रखिए, इदारों की मजबूती इमारत से नहीं होती है, सरिया और सीमेंट से नहीं होती। और जी बहुत बड़ा मजबूत इदारा बनाया इन्होंने, बड़ा खर्चा किया है बिल्डिंग पे और दुनिया की बेहतरीन मटेरियल लाकर इस्तेमाल किया है। वो मजबूत इमारत तो हो सकती है, मजबूत इदारा नहीं है। वो मजबूत इदारा सलाहियतों से होती है, मैन पावर से होती है। आप कहिए बड़ा अच्छा अस्पताल है तो ये बिल्डिंग अच्छा है इसलिए अस्पताल अच्छा है, जरूरी नहीं है। इसमें इक्विपमेंट कितने हैं, इक्विपमेंट से भी नहीं, यहाँ ब्रेन कौन सा है, यहाँ डॉक्टर कौन से हैं, यहाँ लोगों के प्रोफेशनल कैपेबिलिटी कितनी है, उस पे उस हॉस्पिटल की बात होती है। ये यूनिवर्सिटी बहुत काबिल है, बहुत मशहूर है, उस यूनिवर्सिटी की शोहरत उसकी बिल्डिंग की वजह से नहीं है, उसमें पढ़ाते कौन लोग हैं, उनमें पढ़ाने वालों की सलाहियत क्या है, उनकी लाइब्रेरी की रिचनेस क्या है। तो आप देखें ये रिसोर्सेज हैं कि जिनकी वजह से ताकत होती है। तो हमारे इदारे, जो मौला इदारे के स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इदारे की स्ट्रेंथ जो है वो कैपेबिलिटी से आती है, सलाहियतों से आती है। इसलिए मौला फरमाते हैं टाइम एंड नॉलेज, नॉलेज भी आपके पास है और उसमें आप अपना टाइम निकालिए और उसके जरिए से इदारों को मजबूत करें। तो इमाम ज़मान जो चीज़ जमातों में लाना चाहते हैं उसके लिए जमातों को काम करना है, जमातों को मेहनत करनी है, जमातों को इदारों को सपोर्ट करना है, ताकि इमाम ज़मान आने वाले महीनों में दुनिया भर की जमातों में जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से, उसमें हम इमाम ज़मान का हाथ बटाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है क्या ईमान वालो, तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। यानी तुम खुदा के काम में मदद करो तो खुदा का काम तुम्हारे लिए बेहतरीन नताइज के साथ तुम्हारी जिंदगी में आएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से मौला ने लास्ट अपने तालिका मुबारक में फरमाया कि दूसरी बात जो हम जिस पे जोर देना चाहते हैं, पहले इमाम ने तरीका प्रैक्टिस के हवाले से तफसील से बात की, और दूसरी अहम बात जो मौला ने फरमाया वो जो हम जमात के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, मौला ने फरमाया वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी का मयार है। और इस लिहाज से मौला ने फरमाया हमने हमारी जमात के लीडर्स को कहा है कि वो बाज़ चीज़ों पर, बाज़ लेवल के लोगों पर तवज्जो दें, फोकस करें, कुछ चीजों पे आप फोकस करें। क्या फोकस करें? आई हैव आस्क्ड द लीडर्स टू फोकस ऑन मुरीद्स ट्रैप्ड इन लॉन्ग टर्म पॉवर्टी विथ नो अपरेंट वे आउट। सबसे पहली बात, वो लोग हमारी जमात के वो मुरीद जो लंबी मुद्दत के गरीबी में फंसे हुए हैं और निकलने की राह नजर नहीं आती है। हमें शायद अंदाज़ा न हो, शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, मौला बेहतर जानते, हम सारी दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं। हमारी जमात में दौलतमंद लोग भी हैं, मगर एट द सेम टाइम हमारी जमात में गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। ऐसी गुर्बत है, बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी गुर्बत है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी क्वालिटी में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमें देख के शर्म आएगी। ये हमारे फैमिली है, ये हमारे मौला के मुरीद है, हमारे घर वाले हैं। मौला फरमाते हैं अब आप फोकस करें इन पर,
اور فرماتے ہیں مولا کہ جو لمبی مدت کی غربت میں ٹریپڈ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو ٹنل کے کونے میں روشنی نظر نہیں آتی، نکلیں گے کہاں؟ اور دادا بھی غریب تھا، اس کا بیٹا بھی غریب ہے، یہ بھی غریب ہے، اس کا بیٹا بھی غریب ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ ایک سائیکل جنریشن آفٹر جنریشن چلتا رہے، غریب جو ہے وہ غریب رہتا ہی جاتا ہے. مولا نے فرمایا یہ سائیکل ہمیں توڑنی پڑے گی کہ کم از کم اگر باپ غریب ہے تو آپ کوشش کرو کہ اس کا بیٹا تو غریب نہ ہو، اس کو تو غربت سے باہر نکالو. وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، باہر نکل نہیں پا رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے، آپ بھی ماں باپ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں. آپ کا ایک بچہ بہت دولت مند، بہت امیر، اور دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس، اور آپ ہی کا دوسرا بیٹا، دوسری بیٹی زندگی کے ساری سہولتوں سے محروم ہو، جس کو صاف پینے کا پانی میسر نہ ہو، جس کو سینیٹیشن میسر نہ ہو، جس کو روزی بھی میسر نہ ہو. آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ ایک دنیوی ماں باپ ہو کر بھی اپنے اس بچے کے لیے کیا محسوس کریں گے؟ تو مولا کیسے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے ان چیزوں کو مولا برداشت کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ان کو اس سائیکل سے باہر نکالنے کے لیے اب مولا لیڈرشپ کو فرماتے ہیں ان لوگوں پہ فوکس کرو، ابھی تمہارا خصوصی دھیان ان لوگوں پہ تم دو. دوسرے وہ لوگ ولنریبل مریض، ہمارے وہ غیر محفوظ مرید جو خطرات سے، انہیں چھوٹی سی بات بھی ان کے لیے خطرہ بن جاتی، وہ لوگ جن کو تحفظ نہیں ملا ہے. ولنریبل وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ خطرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، غیر محفوظ ہوتے ہیں. ولنریبل مریض whose quality of life affected by old age, disability and chronic health problems. بڑی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ڈسیبلٹی، خدا نخواستہ کوئی معذوری ہے، اس معذوری کی وجہ سے، یا لمبی بیماری کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. ویسے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے یار، دیکھو گھر میں یہ 10 سال سے بیمار ہے تو جو کچھ آتا ہے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، یا کمانے کی صلاحیت کم ہو گئی چونکہ ڈسیبلٹی ساتھ میں ہے، یا اس زندگی کے اس عمر میں ہے کہ اب مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ان پہ فوکس کریں، ان لوگوں پر خصوصی دھیان دے اور ان کو فوکس کرے. مولا نے فرمایا اس سلسلے میں ہم نے جماعت میں ایک بہت ہی ویگرس قسم کا سروے کروایا، ریسرچ کروایا ہے کہ آخر ہماری جماعت میں پور کوالٹی آف لائف، زندگی کے معیار کا کمزور اور کمتر ہونے کی وجوہات کیا ہے. اور مولا ان وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پور کوالٹی آف لائف کے بہت سارے وجوہات، دیر آر ڈفرنٹ کازز. ایک آدمی غریب ہے تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، یا کسی کے معیار زندگی اچھی نہیں ہے تو اس کا معیار زندگی اچھا نہ ہونے کی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سارے وجوہات ہیں. اور یہ وجوہات اور یہ جو پرابلمس ہیں، مولا نے فرمایا پاورٹی یعنی غربت، اولڈ ایج بڑھاپا، لانگ ٹرم ایل ہیلتھ لمبے عرصے کی آپ کی بیماری، یا ڈسیبلٹی آپ کی معذوری، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک کی وجہ سے دوسرا ہوتا ہے. بھئی لمبی بیماری کیوں ہے؟ بھئی اتنی لمبی بیماری اس لیے ہے کہ بھئی کیا کریں، آمدنی نہیں ہے تو علاج نہیں کروا سکتے ہیں، یا چونکہ غربت ہے اس لیے ہم نیوٹریشن کا خیال نہیں کر سکتے، اپنی ہیلتھ کو نہیں سنبھال سکے. غریب ہے، اچھی لوکیلٹی میں نہیں رہ سکتے، گندے علاقے میں رہتے ہیں، نیچرلی بیمار پڑتے ہیں تو علاج کے لیے ریسورسز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ سب چیز مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے الگ الگ پرابلم نہیں، یہ سارے پرابلم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کی جو سولوشن ہے، مولا نے فرمایا اس کا جو حل ہے، کس طرح ان کو باہر نکالا جائے. امام نے فرمایا فیملی ریکوائرڈ سروسز دیٹ آر ٹیلرڈ ٹو اے کمپلیکس سیٹ آف نیڈس آن اے کیس بائی کیس بیسس.
اور اگر آپ کو ان میں سے جماعتوں کو، ان مریدوں کو نکالنا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی جادو کا فارمولا ہے، کوئی ایک فارمولا آپ تیار کر لیں گے، ہاں بھائی یہ لے لو، دنیا بھر میں اس کو اپلائی کر دو، ہماری جماعت کے سارے پور کوالٹی والے جو ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ایسا کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی میجک فارمولا نہیں ہے، آپ کو کیس بائی کیس، ہر فیملی کا ممکن ہے اور ہر انڈیویجول کا آپ کے اپنے نوعیت کے مسائل ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ٹیلر میڈ سولوشن نکالنا پڑے گا۔ جن کے ساتھ مسائل ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اور دیکھیے یہ سولوشن اس کے لیے فٹ آتا ہے، اس کے لیے شاید فٹ نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو الگ سولوشن نکالنا پڑے گا، جو تھرڈ آدمی کو سوٹ نہیں آئے گا ان کے لیے آپ کو الگ فارمولا بنانا پڑے گا۔ غریبوں کے لیے مولا نے فرمایا جہاں دوسرے مسائل، ایک تو پور کوالٹی آف لائف، اس کے بعد ان کے پاس لوور انکم یعنی پیسہ نہیں ہے، زندگی کا معیار کمتر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کتنی دشواریوں کا ان کو سامنا ہے کہ مولا نے فرمایا دے آلسو ایکسپیرئنس اسٹگما۔ وہ اپنے لیے اسٹگما آپ سمجھتے ہیں، دھبا، عیب، کلنک جس سے آپ کہتے ہیں، مولا نے وہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ غریب اپنے لیے غربت کو ایک کلنک سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں غریب ہوں تو مجھ میں ایک عیب ہے کہ میں غریب ہوں۔ غریب ہونا وہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فرمایا لاس آف ڈگنیٹی، اس کا وقار، اپنے اندر وقار کی کمی محسوس کرتا ہے۔ نارمل سی چیز ہے بھئی، اگر مولانا نے اپنے ایک فرمان میں ایک مجلس کے اندر یہ ارشاد مولانا نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا تم کو شاید نہیں معلوم ہو کہ ہمارے جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جماعت خانے اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کے پاس جماعت خانے میں پہننے کے مناسب کپڑے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے مرید جماعت خانے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہیں جماعت خانے پہننے کے، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا شاید وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، آپ کو جانا ہوگا، ان کو ڈھونڈنا ہوگا، آپ جا کے ان کو ڈھونڈیے اور آپ ان کی مدد کیجیے۔ ان لوگوں کو امام نے فرمایا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ خدمت کے لیے زمانے کے امام کی حضور میں پیش کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا آپ جائیں، امام نے خود فرمایا کہ دیکھو یہ غریب مرید جو ہے لاس آف ڈگنیٹی محسوس، ارے یار جماعت خانے جاؤں گا، اب اس لباس میں کیسے جاؤں گا، چار آدمی میں کیسے بیٹھوں گا، لوگ کیا مجھے دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں امام کا کوئی مرید ایسا محسوس کرے، وہ زمانے کے امام کیسے برداشت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیک آف اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان انسٹیٹیوشنز اینڈ کمیونٹی لائف، اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے اندر پارٹیسپیشن اور اداروں میں پارٹیسپیشنز کے لیے بھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی چانس ہے نہیں، تو ادارے میں کہیں بیٹھنا ہے، جماعت میں کہیں بیٹھنا ہے، کوئی پوزیشن چاہیے تو پیسہ تو ہونا چاہیے، نہیں پیسے کے بغیر کون تم کو پوچھے گا۔ یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے یا نہیں کرتے وہ ڈفرنٹ چیز ہے، مگر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ آپ کسی کو بھی کوئی پوزیشن دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کی نظر ہوتی ہے مالی حالت کیا ہے، اس کی مالی حالت کیا ہے، مطلب جس کی مالی حالت نہیں ہے وہ تو ایلیمنیٹ ہو گیا نا، پہلے ہی سرے سے ایلیمنیٹ ہو گیا کہ بھئی ان کی کوئی جگہ نہیں۔ جو خود مولا فرماتے ہیں کہ یہ ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ مولا فرماتے our institutions need to focus on quality of life as a whole as opposed to individual aspects only۔ ہمارے ادارے کو اب quality of life کو as a whole فوکس کرنا پڑے گا، یعنی تعلیم، ہاؤسنگ، میڈیسن، ہیلتھ، یہ ایریا وہ ایریا، مولا فرماتے بھی الگ الگ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی بجائے ان کو آپ کوالٹی آف لائف کے زمرے میں لائے جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اور اس کے سولوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے مولا نے فرمایا ہمیں مختلف جگہوں سے ریسورسز کی ضرورت پڑے گی، وسائل کی ضرورت پڑے گی۔ صرف ایک وسیلہ، چند وسائل کام نہیں آئیں گے، بہت سارے وسائل، جیسے مولا نے فرمایا ایجوکیشن،
तालीम, बच्चों को तालीम दिलवाएं, ट्रेनिंग, आप लोगों को तरबियत दें ताकि उन्हें बेहतर जॉब मैसर हो सके, एम्प्लॉयमेंट, आप उनको मुलाजिमत दिलाने में कोशिश करें, एंटरप्राइज, कारोबार में मदद करें, कारोबार सिखाएं, कारोबार की राह दिखाएं, कारोबार में शामिल करें, हाउसिंग, मकान के सिलसिले में हेल्प करें उनको, हेल्थ केयर, उनकी सेहत के लिए काम करना होगा, न्यूट्रिशन, खाली पेट नहीं भरना है, न्यूट्रिशन, सिर्फ पेट नहीं भरना है, इनको ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें खिलानी है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना खाना आपने खाया वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपने क्या खाया है, उसका असर आपकी सेहत पे क्या पड़े। इमाम ज़माने के इमाम आप देखें कितनी फिक्र करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इन चीज़ों को, इन लोगों को इन हालत से बाहर निकालने के लिए कितने एरियाज है जिनके लिए मौला फरमाते हैं हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए मौला जो सोल्यूशन और आने वाले प्रोग्राम जमात को मौला दे रहे हैं, उसके लिए मौला फरमाते हैं 2009 के आखिर तक 50 प्रोजेक्ट्स ऐसे हाईलाइट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए होंगे, मुख्तलिफ एरियाज में फैले होंगे, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में फैले होंगे, ताकि उनके ज़रिए से हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये प्रोजेक्ट्स हमारी जमातों को की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुलंद करने के लिए, बेहतर करने के लिए कितना मुफीद साबित हो सकती है। उन प्रोजेक्ट्स में, उन प्रोग्राम्स में क्या होगा? सबसे पहले मौला फरमाते लिंकिंग फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज विथ मार्केट्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। दुनिया की अक्सरियत मौला फरमाते हमारी जमात अभी तक गांव में रहती है, खेती बाड़ी में काम करती है। तो जो खेती बाड़ी में काम करने वाले लोग, वो जो अपनी फसल या फल तैयार करते हैं, मौला फरमाते हैं उनको बेहतर मार्केट तक रसाई दी जाए। गांव की जिंदगी गुजारने वालों को अपने फसल के बेहतर कीमत मिल सके, इसके लिए इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की मार्केट से इनको लिंक किया जाए। यानी हमारे गांव में जो लोग फसल तैयार करते हैं उनकी फसल की बेहतर, चूंकि आप देखें बहुत जगहों पर आपको प्रॉपर मार्केट नहीं मिलने की वजह से आपको रिटर्न नहीं मिलता। हमने फसल बड़ी अच्छी उगाई मगर मार्केट तक पहुंचने से पहले बीच में क्यों खा जाता है उसको, आपको थोड़ा सा पहुंचाता है हाथ में। अगर आपके आसपास अच्छी मार्केट है तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास सड़क न होने की बिना पर, नज़दीक में मार्केट न होने की बिना पर चीज़ें ज़ाया हो जाती है, खुद खा जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। मौला फरमाते हैं उनको हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ की मार्केट तक रसाई दे ताकि उनको बेहतर कीमत मुयस्सर आए। मगर कैसे रसाई देंगे? हमारे जमात के अंदर रिटेलर्स और बिजनेसमैन के अलायंसेस के जरिए से, वो है हमारी जमात में इस वक्त, हमारी जमात में रिटेलर्स का अलायंस है, इस वक्त हमारी जमात में बिजनेसमैन के अलायंसेस हैं, नहीं है तो ये प्रोग्राम का हिस्सा है। गोया एक काम के लिए जमात में कितने सारे चीजें हरकत में आने वाली है कि गांव के एक आदमी के प्रोडक्ट को आपको तरक्की याफ्ता मुल्क के मार्केट में सेल करवाने के लिए जमात में बहुत सारे लोगों को काम करना है अलायंसेस के जरिए। और हाज़िर इमाम आजकल अलाइनमेंट पे बहुत जोर देते हैं। एक ही प्रोफेशन के लोग साथ में मिलिए, एक ही बिजनेस के लोग साथ में मिलिए, अलायंसेस, कोलैबोरेशन से काम करें। और जहां जहां लोगों ने किया है माशाल्लाह बहुत कामयाब हुए हैं। आप अफ्रीका में देखें, यूएसए में देखें, अगर 50 या 100 रिटेलर्स हमारे इस्माइलियों हैं, उन्होंने अगर एक अलायंस बनाई है, आप सोचिए, एक तो वो कंपटीशन से बच गए क्योंकि वो सेम प्राइस पे चल रहे हैं, वो बल्क में परचेजिंग कर रहे हैं। वो 100 दुकान वाले जहां अलग अलग परचेजिंग करते हैं, 100 दुकान वाले अपनी चीजें एक ही जगह से परचेज कर रहे हैं, वो अपना कितनी बचत कर रहे हैं और उनको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपस में, चूंकि सब एक ही अलायंस के अंदर है। मौला जमात को सिखा रहे हैं और हमें बहुत काम करना है। अभी तो हम बीच में होंगे कि गांव के मुरीदों की हालत बेहतर बनाने के लिए हमारे जमात के अंदर अलायंसेस होना, ग्रुप्स का होना जरूरी है ताकि दूसरे मुरीद उसका फायदा उठाए, उस रूट के जरिए से वो तरक्की याफ्ता मुल्क में पहुंच सके। वरना
روٹ نہیں ہوگا تو اگین وہ چیز جہاں پروڈیوس ہوگی ختم ہو جائے گی. ہاؤسنگ کے لیے مولا نے فرمایا, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے, بزرگوں کے لیے مولا فرماتے ہیں ڈیولپنگ ملٹی جنریشن ہاؤسنگ کمیونٹیز. ایسی ہاؤسنگ کمیونٹیز بنائیں گے, ایسے ہاؤسنگ ایریاز بنائیں گے جو ملٹی جنریشن, جہاں مختلف عمر کے لوگ زندگی گزار سکے ساتھ میں, جہاں where older murids can continue to live with their families. یہ انڈر لائن کیجئے گا اس کو, جہاں بڑی عمر کے مرید اپنے فیملیز کے ساتھ زندگی گزاریں. مولا نے اس چیز کو رائٹ آف کیا ہے, رول آؤٹ کیا ہے. بالکل یہ ہمارے ایتھک کا حصہ نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ سوچیں بھی کہ ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ کہیں اور جا کے رہیں گے یا دوسرے بزرگوں کے ساتھ کسی اور بلڈنگ میں جا کے رہیں گے. نہیں, ہم ایسے ہاؤسنگ سکیمز بنائیں گے جہاں بڑی عمر کے لوگ اپنے خاندان کے اندر زندگی گزاریں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسری عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی زندگی گزاریں. یعنی ہمارے بزرگ وہاں رہیں گے جہاں جوان بھی ساتھ میں رہتا ہوگا, جہاں بچے بھی ساتھ میں رہتے ہوں گے. مولا اس کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے کہ نوجوان نسل یہ سوچنا شروع کرے کہ بزرگوں کا ٹائم پورا ہو گیا, اب ان کو کہیں اور جا کے بھیج دیں, بس ٹھیک ہے آپ کو خرچہ بھیج دیں گے. وہ فیملی ہے. بزرگ جو ہے وہ ہمارے گھر کے سٹاف نہیں ہے, سامان نہیں ہے. بھئی سامان پرانا ہو گیا تو ہم نے باہر نکال دیا. انسان ہے, ہمارے ماں باپ, ان کا گھر ہے, ان کی وجہ سے ہم ہیں, ہم ان کے باغیچے کے پھول ہیں. ہم کبھی بھی ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو مولا نے فرمایا ہماری جماعت کے بڑی عمر کے, ہماری جماعت کے بزرگوں کے لیے ہاؤسنگ کا ہم اس طرح سلسلہ بنائیں گے جس میں وہ اپنے فیملی کے ساتھ اور تمام عمر کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے. ہوم بیسڈ سوشل کیئر ان اربن اینڈ رورل سیٹنگز, گاؤں ہو یا شہر ہو, سماجی بہبود اور سماجی سہولتیں جو ہیں وہ گھروں تک پہنچائی جائیں. آج کچھ لیول پر یہ پروفیشنلی یہ کام شروع ہوا ہے جہاں لوگوں کو اپنے گھر میں, مثال کے طور پر بڑی عمر کے لوگ ہیں یا بیمار ہے تو انہوں نے گھر میں پروفیشنل نرسز رکھنا شروع کیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے. امام زمان فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ سوشل کیئر یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ جو فیسلٹی ہے ہم گھروں تک پہنچائے, بجائے کہ ہر چیز لینے کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانا پڑے. یہ سہولتیں یہ مولا چاہتے ہیں گھروں تک اس کی رسائی ہو, گھروں میں پہنچائی جائے. جماعت سینٹرڈ سوشل اینڈ ڈے پروگرامز فار اولڈر مریض, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جماعت کی بنیاد پر ان کے سوشل پروگرامز ہو اور ڈے پروگرام ہو. دن کے وقت ہماری بڑی عمر کے لوگ اپنا وقت عزت آبرو کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, مصروفیت کے ساتھ, پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکے. مولا فرماتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو مولا خاص فوکس کر رہے ہیں کوالٹی آف لائف میں, غریبوں کے لیے, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے. مولا چاہتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ مرید عزت آبرو کے ساتھ, وقار کے ساتھ اپنے زندگی کے باقی دن جو ہیں وہ گزار سکے, جس کا انتظام کیا جانا چاہیے. پریکٹیکل سپورٹ سروسز جیسے کہ اسکل ٹریننگ اینڈ سیکیورنگ امپلائمنٹ, آپ ہنر کی تعلیم دیں اور ملازمت حاصل کرنے میں مدد کی جائیں گی. فائنینشیل سروسز ایز سیونگ اسکیم, ایجوکیشن لون, ہیلتھ انشورنس, پینشن, مارگیج اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ جو باتیں آپ ان تالیکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں کہ یہ کوئی مذہبی لیڈر بات کر رہا, یہ کوئی روحانی پیشوا مذہبی لیڈر. عام طور پہ جو آج کی دنیا میں مذہبی لیڈر کی ہم بات کرتے ہیں, دنیا کا کوئی مذہبی لیڈر یہ ٹرم بھی استعمال کرتا ہے کہ جس کو آپ کی مارگیج کی فکر ہے, جس کو آپ کے ایجوکیشن لون کی فکر ہے, جس کو آپ کو ہاؤسنگ کی فکر ہے, جس کو آپ کے ہیلتھ انشورنس کی فکر ہے, آپ کے پینشن کی فکر ہے. مولا سب یہ فکر کر رہے ہیں صرف ایک وجہ کہ ہماری کوالٹی آف لائف, زندگی کا معیار بہتر ہو تاکہ ہماری زندگی کی تمام ویلیوز پر
جیسا کہ مولا چاہتے ہیں ہم عمل کر سکیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ ٹرین مینیجر کے جو لوگ ہوں گے وہ ان ضرورت مند لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مولا فرماتے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جن کا مسئلہ ہے، ان کے پرسیپشن کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ہم ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی حل لا کے ان پہ امپوز کریں. بھئی یہ آدمی پرابلم میں ہے، میں آپ کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مکان کا پرابلم ہے، آپ کو معاش کا پرابلم ہے، آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی مالی حالت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. ہر آدمی کا اپنا پرسیپشن ہے، وہ اپنی پرسپیکٹو ہے. وہ کہے گا بھئی اگر آپ مجھے اس فلم میں اتنی سی ہیلپ کر دے تو میں سمجھتا ہوں مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اس فلم میں آگے نکل جاؤں گا. تو آپ اس میں مدد کریں، چونکہ وہ آپ پارٹنر بن رہے ہیں. بجائے میں یہ کہوں نہیں جی IMF نے تو کہا ہے کہ آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا، یا ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا. نہیں، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں آپ اس کے پرسیپشن، اس کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھیں، چونکہ اس میں آپ کو کامیابی کے چانسز زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان پہ اپنا کوئی خیال جو ہے وہ اس کے اوپر امپوز کرے. اور امام نے فرمایا اس کے لیے ہمیں ملٹیپل انپٹس کی ضرورت پڑے گی، یعنی بہت سارے سیکٹر سے، بہت سارے علاقوں سے مدد کی ضرورت پڑے گی. اور اس حوالے سے مولا نے 2 ادارے قائم کرنے کا مولا نے اعلان فرمایا. امام نے فرمایا گولڈن جوبلی جو نذرانہ آپ نے پیش کیا ہے مالی اور ٹائم اور نالج کا، اس کی بنیاد پر ہم کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے گولڈن جوبلی کوالٹی آف لائف امپروومنٹ فنڈ قائم کر رہے ہیں. یہ مولا فرماتے گولڈن جوبلی لیگیسی کے طور پر ہمیشہ کے لیے ہر جگہ کسی بھی جنریشن کو دنیا میں کسی بھی وقت اپنی مالی حالت بہتر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے. تو مولا کی طرف سے یہ ایک مالی ادارہ ہے جو کوالٹی آف لائف امپروومنٹ فنڈ کی صورت میں ہے، جو مولا نے فرمایا کہیں بھی اور کسی بھی وقت ہمارے مریدوں کی دنیاوی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہ فنڈ استعمال کیا جائے گا. اور دوسرا مولانا ادارہ جو ہے وہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے جو ریسورس سینٹر ہے، جماعتی کوالٹی آف لائف ریسورس سینٹر. اس ریسورس سینٹر جس میں مولا فرماتے ہم نالج اینڈ انفارمیشن، دنیا بھر میں ہماری جماعتوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے نالج، معلومات، علم اور انفارمیشن معلومات کو ہم جمع کریں گے اور دنیا بھر کے اداروں میں اس کی ہم ایکسپرٹیز کو شیئر کریں گے تاکہ جہاں بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے، جماعت ہمارے اس طرح اوپر آ سکے، آگے آ سکے. جو دوسرا ادارہ ریسورس سینٹر ہے مولا نے فرمایا وہ ایگلیمو میں ہم نے قائم کیا ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہوگا اور ہماری نگرانی کے تحت کام کرے گا. کوالٹی آف لائف کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ ہمارے کاؤنسلز کو اب چاہیے کہ وہ کوالٹی آف لائف کو کلیکٹیولی لے اور سارے ادارے کلیکٹیولی انٹیگریٹڈ وے میں، یعنی تمام ادارے آپس میں مل کر منظم انداز میں کام کرے، بجائے کہ الگ الگ. مولانا جیسے کہ مثال دی کہ ہیلتھ بورڈ ہے، ایجوکیشن بورڈ ہے، ویلفیئر بورڈ ہے، ہاؤسنگ بورڈ ہے، جو اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان سب کو آپس میں مل کر کوالٹی آف لائف پہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ان کو منظم انداز میں کام کرنے کے لیے مولا نے فرمایا ممکن ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے گی. انسٹیٹیوشن کا جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے گی. تو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ مولا نے فرمایا ہم ان کی ذمہ داریوں کو واضح الفاظ میں بیان بھی کر دیں گے اور جہاں اداروں میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے بھی گنجائش رکھی جائے گی. اور مولا نے فرمایا اگر ہمارے غریب مرید کو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ جگہوں پہ جانے کی ضرورت پڑی، مختلف اداروں کی طرف جانے کی ضرورت
ضرورت پڑی تو ہمارے مریدوں کا، غریب مرید کا کام نہیں ہوگا، وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے آج جس طرح ہم کامرشل لینگویج میں ون ونڈو سروس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو سب چیزیں ایک جگہ سے مل جائے، بھئی یہاں سے فارم لو اور وہاں پہ دستخط کراؤ اور وہاں پہ اسٹیمپ لگاؤ، وہاں ایڈریس کرانے جاؤ، وہ غریب بندہ تو راستے میں ختم ہو جائے گا، کہاں کہاں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں سب چیز ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی چھت کے نیچے ہمارے غریب مریدوں کو میسر ہونا چاہیے تاکہ اس سے وہ بہترین فائدہ حاصل کرے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جماعتوں کو اس میں بھرپور حصہ لینا پڑے گا۔ یہ ایسا مرحلہ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ہمیں آگے آنا ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ اپنے نالج شیئر کریں، اپنے ویلتھ شیئر کریں۔ مولا نے جس کو دیا ہے یہ وقت ہے کہ مولا چاہتے ہیں ہماری جماعت کے کمزور لوگوں کو آگے لانے میں مدد کریں۔ ہم اپنے ٹائم سے، اپنے نالج سے، اپنے ویلتھ سے، خدا نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کو ہم شیئر کریں۔ اداروں کا ہاتھ بٹائیں، اداروں کا ہاتھ بٹائیں گے تو ادارے کام کرنے کے قابل ہوں گے اور زمانے کے امام کا جو منشا ہے، امام کے جو ایمبیشنز ہے، ان کو ہم آگے سے آگے لا سکیں گے۔ تو امام زمان کی خواہش ہے اپنی باڈی کی طرف دھیان دیں، صحت کا خیال رکھے۔ باڈی ایک عبادت گاہ ہے، اس میں روح ہے، اس کی بھرپور حفاظت کریں، اپنے روح کی فکر کریں، عبادت بندگی میڈیٹیشن اچھے اعمال کے ذریعے سے، اور اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو آگے بڑھائیں، وسیع مطالعے کے ذریعے سے، بہترین تعلیم کے ذریعے سے، لائف لانگ ایجوکیشن کے ذریعے سے، جتنی ہو سکے تعلیم حاصل کر کے مطالعے کے ذریعے سے، اس طرح ہم اپنے آپ کی ایک بھرپور شخصیت بنا سکیں گے اور قدرت کے اس نظام میں، اللہ کی بنائے ہوئے اس کائنات میں جو بھی اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور وہ فائدہ اٹھانے کی راہ زمانے کے امام ہم کو دکھاتے ہیں۔ اپنی جگہ لینے سے پہلے میں اسی انٹلیکچوئل سرچ کے حوالے سے جماعت کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج اگین خوشی کی بات ہے کہ اپنی ایک اور کتاب آپ جماعت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سید امام شاہ کا ایک گرنتھ ہے مومن چتورنی یا تو منیور بھائی نانی جسے کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ آج ہم جماعت کے واسطے لائے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم گرنتھ ہے سید امام شاہ کا، اور خاص طور پہ اسماعیلی طریقے کی باطنی پریکٹس اور روح کی ترقی اور کس طرح مذہب کی گہرائی میں جانے کے لیے اور مذہب سے فیض حاصل کرنے کے لیے مریدوں کو سیکریفائس دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، آزمائشوں اور کسوٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کون ہے اور مسلمان کی صحیح پہچان کیا ہے، اس حوالے سے بہت سی اہم باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہے جو انشاءاللہ آج نیچے آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ امید ہے جماعت اس سے فائدہ حاصل کرے گی۔ آپ جماعت نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنا فرمان بردار مومن بنائے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔